اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کا بڑا رتبہ بلند فرمایا ہے. یعنی اس سے اور آگے میں کیا بات کہوں کہ رب تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کے فوراً بعد ماں باپ کا ذکر فرمایا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے ماں باپ ہی تمہارے لیے جنت ہیں اور تمہارے ماں باپ ہی تمہارے لیے جہنم ہیں. یعنی یہ راضی ہو گئے تو رب راضی ہو گیا، رب راضی ہو گیا تو تمہارے لیے جنت ہے. اور اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہو گئے تو رب ناراض ہو گیا، رب ناراض ہو گیا تو تمہارے لیے جہنم ہے. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 افراد ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، قبول فرما لیتا ہے. وہ 3 افراد کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں کی جاتی. اگر ماں باپ دل سے دعا کر لیں تو وہ دعا رد نہیں ہوتی. نمبر 2، مظلوم کی بد دعا ظالم کے حق میں رد نہیں کی جاتی. اور نمبر 3 فرمایا مسافر کی دعا مقیم کے حق میں رد نہیں کی جاتی. کوئی بندہ مسافر جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ شالا مسافر کوئی نہ تھیوے تے ککھ جنا تے پارے ہو. مسافر جو ہوتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے، ایسے میں آپ اس کو پانی کا گلاس پلا دو، اس کو سیدھا راستہ بتلا دو، یا وہ بیچارہ بھٹک رہا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کی منزل تک پہنچا دو، تو اس کے دل سے جو دعا نکلی وہ اللہ تعالیٰ رد نہیں فرمائے گا. میں افسوس کے ساتھ ایک بات عرض کرنے لگا ہوں کہ آج ہماری اکثریت ماں باپ سے دعائیں لینے کی بجائے بد دعائیں لے رہی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ناک خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے، یعنی ذلیل و خوار ہو جائے. یہ کس زبان اقدس سے نکل رہا ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا محبوب اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، جب بھی بولتا کلام الہی ہوتا ہے. صحابہ اکرام علیہم رضوان تڑپ کے یار سن کون ایسا بدبخت ہے جس کی ناک خاک میں مل جائے، یعنی ذلیل و خوار ہو جائے. فرمایا جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کرے، اس جیسا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں ہے. جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس کے لیے ایک گولڈن چانس بن جاتا ہے، ان کی خدمت کرے سیدھا جنت میں جائے. اگر نہیں تسلی ہو رہی تو میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں. بڑی مشہور حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور کلیم اللہ بھی ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے یہ بتلا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلاں بازار میں ایک قصاب ہے، وہ جنت میں تیرا پڑوسی ہوگا. حیران ہو گئے، ایک قصاب. پھر سوچا پتہ نہیں تقوی پرہیزگاری کے کتنے بلند مقام پر پہنچا ہوگا جس کو ایک نبی کا جنت میں پڑوسی بنایا جا رہا ہے. جاننا چاہیے وہ کتنے بلند تقوی پر فائز ہوگا. فرماتے صبح صبح آپ اس کی دکان پر چلے گئے، سارا دن بیٹھے رہے، دیکھا کوئی اچھا کام نہیں اس نے کیا. پھر جب دکان بند کر کے گھر جا رہا ہے سوچا شاید راستے میں کوئی نیکی کا کام کرے، دیکھا راستے بھی میں اس نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا.
پھر جب وہ گھر میں داخل ہوا تو آپ نے سوچا چلو گھر میں دیکھتے ہیں گھر میں کیا کام کرتا ہے. دیکھا تو اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں، معذور ہیں. اس نے جا کر سب سے پہلے ان کے منہ ہاتھ دھلائے اور پھر ان کے لیے کھانا پکایا. اور والدہ اتنی معذور تھی کہ کھانا چبا بھی نہیں سکتی تھی. اس نے کھانا پکایا اور اپنے منہ میں لقمہ نرم کر کے جب ماں کے منہ میں ڈالا تو وہ لقمہ جب ماں کے حلق سے نیچے اترا تو ماں کہتی ہے پترا جا تجھے اللہ تعالیٰ جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا دے. سمجھ گئے اس کے پلے ککھ بھی نہیں ہے. یہ ماں کی دعا ہے، اتنے بلند مقام پر ایک نبی کا جنت میں پڑوسی بنا رہی ہے. ارے ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لیں، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ یقین جانو میں دکھ والی بات کہنے لگا ہوں. ایک باپ ہے، 10 اس کے بچے ہیں، 10 کی پرورش کر رہا ہے اور 10 بچے مل کے ایک باپ کی پرورش نہیں کر رہے. اگر باپ نے کسی کے گھر ڈیرا لگا لیا ہے، شور مچا رہا ہے، ابا میرے کو لائے سارے مہمان ہی میرے کو لاتے ہیں، میں بچیاں نے پالا کہ پیو نے پالا. اور اگر کسی نے کہہ دیا یار ابا تیرے پاس ہوتا ہے ذرا کپڑے چنگے پوا دیا کر، کہنا پھر تو لے جا. ہائے ہائے ہائے. اور کچھ تو میں نے دیکھا ایسے بدبخت اپنے ماں باپ کو گالیاں نکال رہے ہیں، اور کچھ ایسے بدبخت اپنے ماں باپ پر تشدد کرتے ہیں. اگر ماں پیسے نہیں دے رہی، باپ پیسے نہیں دے رہا، نشے کے لیے نہیں دے رہا، تو ان پر تشدد کر رہے ہیں. آپ کو آج میں ایک دل ہلا دینے والا واقعہ سناؤں. ہمارے ایک اسلامی بھائی نے یہ واقعہ مجھے بتلایا. کہنے لگے کہ ہم ایک قافلے میں تھے شامل، ایک مسجد میں ہم نے جا کر قافلہ ٹھہرایا اور اپنا جو جدول تھا اس کے مطابق ہم نے عمل شروع کر دیا. ظہر کی نماز میں ہم نے درس دینا تھا تو فرضوں کے بعد اعلان کیا گیا کہ بھئی بقیہ نماز کے بعد درس ہوگا، اور پھر ہم نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے. اتنے میں ایک بندہ باہر سے آیا، اس نے آ کے مولوی صاحب سے کہا کہ جی باہر جنازہ ہے تو نماز کے بعد دعا کے بعد نماز جنازے کا اعلان کر دیں. کہنے لگے جب اعلان ہوا تو ظاہر بات ہے پھر درس نہیں ہو سکتا تھا. ہم نے سوچا چلو ہم بھی جا کے نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں. کہنے لگے جب ہم باہر گئے نا تو ہم حیران رہ گئے. نماز جنازہ میں گنتی کے چند بندے، یہ سمجھے 7-8 بندے ہیں. بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ ماجرا کیا ہے. پھر کہنے لگے کہ ہم نے نماز جنازہ پڑھی تو سوچا کہ بندے تھوڑے ہیں تو چلو ہم بھی قبرستان اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں. کہنے لگے ہم وہاں پر گئے، قبر تیار تھی. تو کہنے لگے کہ جب میت کو قبر کے اندر اتارا گیا، ابھی اتار کے پیچھے ہٹے ہیں تو ایک دھماکہ سا ہوا ہے اور میت قبر کے باہر ہے. کہنے لگے ہماری تو چیخیں نکل گئی، ہم ایک دم وہاں سے چھوڑ کر پیچھے بھاگے اور پریشان ہے کہ یہ ماجرا کیا بنا ہے. کہنے لگے اتفاق کی بات ہے کہ وہاں قبرستان میں ایک اور میت کو دفن کرنے کے لیے بھی آئے ہوئے تھے، کافی افراد تھے، اور ان میں کوئی اللہ والا بھی تھا. جب یہ شور سنا تو
تو وہ اپنے وہاں سے فارغ ہو کر سارے ادھر آ گئے۔ جو اللہ کا نیک بندہ تھا اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے کچھ کلام پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ بھئی اس کا باپ کدھر ہے؟ مرنے والے کا باپ کدھر ہے؟ ایک بندہ بلا جی وہ جنازے میں نہیں آیا۔ جنازے میں باپ سکا باپ نہیں آیا۔ کہنے لگے بلا لو اس کو۔ لگتا ہے باپ اس مرنے والے سے ناراض ہے جس کی وجہ سے قبر اس کو قبول نہیں کر رہی۔ باپ کو کسی طرح سے پکڑا کر لے آئے۔ وہ بزرگ پوچھنے لگے کہ آپ اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ باپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کہنے لگا میں اس کو کیسے معاف کروں؟ اس نے اپنی پشت سے کپڑا اٹھایا اور اس کے اوپر چھڑیوں کے نشان ابھی تک موجود تھے۔ کہنے لگا اس کو میں نشے کے لیے پیسے نہیں دیتا، یہ میرے اوپر تشدد کیا کرتا تھا، میں اس کو کیسے معاف کر دوں؟ اب وہ بندوں کی جناب چیخیں نکل، کوئی بابا جی کے پاؤں پکڑنے لگ پر ہر کو تو مصیبت پڑی تھی کہ یار اس کو قبر میں دفن کریں گے تو ہماری بھی جان چھوٹے گی۔ بابا جی کے جناب پاؤں پڑے تو معافی تلافی ہوئی کہ جناب آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دو۔ بہرحال باپ تھا، اس نے کہا کہ جی میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ میت کو قبر میں اتارا گیا تو اب اس کے پاؤں باہر رہ رہے ہیں۔ بزرگ فرمان لگے لگتا ہے اس کی ماں بھی اس سے ناراض ہے۔ ماں کو لائے، ماں نے بھی وہی الفاظ کہنے لگی میں اپنے بیٹے کو کیسے معاف کر دوں جب اس کو میں نشے کے لیے پیسے نہیں دے رہی ہے، میرے اوپر تشدد کیا کرتا تھا، یہ میرے جسم کے اوپر ابھی تک اس کی تشدد کے نشانات موجود ہیں، میں اس کو کیسے معاف کر دوں؟ لوگوں کی چیخیں نکل گئی، منت سماجت کی، اماں جی آپ اس کو معاف کر دو۔ خیر ماں تھی، اس نے بھی معاف کر دیا۔ فرماتے ہیں جب ماں نے کہا میں نے اس کو معاف کیا تو اس کی ٹانگیں خود بخود ہی قبر کے اندر چلی گئی۔ کہنے لگے دفن کر کے ہم جب قبرستان سے باہر نکلے پھر اس کی قبر میں ایک بڑی زوردار سی آواز آئی، واللہ عالم اس کے اوپر کیا بیتی۔ خدا را اے نشہ کرنے والو، اے سود کھانے والو، اے حرام کی کمائی کھانے والو، اس واقعے سے عبرت پکڑو۔ جو نشہ کر رہے ہیں عموماً زیادہ تر میں نے دیکھا وہی اپنے ماں باپ پر تشدد کرتے ہیں، یا جوا کھیلنے والے جب جوے سے ہار جاتے ہیں پھر جناب پیسے نکلوانے کے لیے کوئی باپ کو مار رہا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے۔ آپ کے یہ قریب صدر گول چکر کے پاس وہ فوجیوں کی جو کالونی ہے، ایک پتہ نہیں وہ میجر تھا ریٹائرڈ، اس کا بیٹا نشے میں، میرا مطلب ہے کہ پڑ گیا۔ اب ماں باپ نے نشے کے لیے پیسے دینے بند کر دیے۔ جب یہ نشے سے زیادہ تنگ آ گیا اس نے ہتھوڑا پکڑا اور ان کی خوابگاہ میں بیڈ روم میں گھس گیا اور جا کے اپنے باپ کے سر پر زور سے وہ ہتھوڑا مارا، باپ کی آنکھ نکلی اور دیوار کے ساتھ جا کے چمٹ گئی۔ اسی طرح اس نے ماں باپ کو بھی کچل کے مار دیا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکاشفۃ القلوب میں ایک بڑا عبرت انگیز واقعہ لکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نیک بندہ قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا
عصر کی نماز کا وقت تھا، اس نے ایک دل ہلا دینے والا منظر دیکھا کہ ایک قبر شک ہوئی ہے اور قبر کے اندر سے گدھے کے چلانے کی آوازیں آئی ہیں، اور پھر اس کے بعد قبر بند ہو گئی ہے۔ پریشان ہوئے کہ یہ کون بدبخت ہے جس کو مرنے کے بعد بھی چین نہیں آ رہا، اتنا شدید عذاب ہو رہا ہے، پتہ کرنا چاہیے یہ کون ہے اور یہ دنیا میں کون سا عمل کرتا تھا جس کی اس کو اتنی شدید سزا دی جا رہی ہے۔ پوچھتے پچھاتے اس کے گھر پہنچ گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے عورت کی آواز آئی، کون؟ تو آپ نے اپنا مدعا بتلایا کہ میں نے ایسے ایسے قبرستان میں دیکھا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں وہ قبر کس کی ہے اور وہ کیا دنیا میں کرتا تھا۔ اس عورت نے بتلایا کہ وہ قبر میرے شوہر کی ہے۔ کہنے لگے تیرا شوہر کیا کرتا تھا؟ کہنے لگی میرا شوہر شراب پیتا تھا، اور جب چھٹی کر کے عصر کے وقت گھر آتا تو شراب کے نشے میں مست ہوتا، تو ماں اس کو کہا کرتی تھی بیٹا شراب نہ پیا کر، شراب پینے سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوتے ہیں۔ تو یہ منع ہونے کی بجائے آگے سے ماں کہتا ماں تو گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے، ماں تو گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے۔ کہنے لگے جب عصر کے وقت یہ آتا نشے کے اندر دھت ہوتا، اور ماں اس کو کہتی بیٹا شراب پینا چھوڑ دے، بیٹا شراب نہ پیا کر، یہ آگے سے یہی کہتا ماں تو گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے۔ کہنے لگے جب سے یہ فوت ہوا ہے اس کو ہم نے قبر میں دفن کیا ہے، جب عصر کا وقت آتا اس کی قبر کھلتی ہے اور اندر سے گدھے کے چلانے کی آوازیں آتی ہیں۔ اے نشہ کرنے والو، اے ماں باپ پر تشدد کرنے والو، اے ماں باپ کو ایذا پہنچانے والو، ارے مر گئے، قبر نے تجھے قبول نہ کیا، تیرا کیا بنے گا؟ ایک اور یہ سلامت پورے کا واقعہ مجھے کسی نے بتلایا، کہنے لگے دفن کر کے آتے تھے اور صبح جاتے تھے، قبر سے وہ میت باہر ہوتی تھی، زمین اس کو قبر قبول نہیں کر رہی تھی۔ ماں باپ کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لینے کے بجائے بد دعائیں لے رہے ہیں۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک بندے نے اپنی والدہ کو کندھوں پر اٹھا کر حج کروایا ہے۔ وہ کتنے حج کروانے کے بعد اللہ والے سے جا کر کہتا ہے جی میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے، میں نے اس کو اتنے حج کروائے، کندھوں پہ اٹھا کے کروائے۔ انہوں نے فرمایا سردیوں کی رات تھی، تو نے پیشاب کر دیا تھا، تیری والدہ نے تجھے خوش جگہ پر لٹا کے خود گیلی جگہ لیٹی، ابھی تو نے اس ایک رات کا حق ادا نہیں کیا۔ تو کہتا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا، ماں نے تیری خاطر کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنی مشقتیں اٹھائیں، اپنے شکم میں اٹھا کر 9 ماہ تیرا بوجھ برداشت کرتی رہی، اور پیدائش کے وقت اس کے اوپر کیا بیتی۔ ارے تو ایک ماں کی تکلیف کے جھٹکے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور کوئی تجھے منہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، ایک ماں تھی جو کہتی تھی یہ میرا چاند ہے، یہ سب سے زیادہ حسین ہے۔ تو ماں باپ ہی ہمارے لیے جنت ہے اور ماں باپ ہی ہمارے لیے جہنم ہے۔ ارے یہ راضی ہو گئے تو رب راضی،
رب راضی تو جنت ہے۔ میں کہتا ہوں خوش قسمت ہے وہ افراد جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور وہ اپنی ماں باپ کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لے رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں بدبخت ہیں وہ افراد جن کے ماں باپ زندہ ہیں، ان سے دعائیں لینے کی بجائے ان سے بد دعائیں لے رہے ہیں۔ تو میں نے جہاں تک جائزہ لیا ہے، زیادہ تر یہ افراد ماں باپ پر تشدد کرتے ہیں جو عموماً غلط کاموں میں پڑے ہوتے ہیں، نشہ کرنے والے، جوا کھیلنے والے۔ جب یہ ہاریا جواریا ہوتا ہے تو پھر اس کے سامنے کچھ بھی نہیں آتا، وہ کہتا ہے اڑا دو جو کچھ ہے۔ تو آؤ اپنے سابقہ گناہوں سے سچی توبہ کر لو، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جھک جاؤ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ میں تو یقین جانو یہ واقعہ پڑھ کے تو میرا دل جو تھا وہ کانپ گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، شب قدر آتی ہے، شب برات کی رات آتی ہے، اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت یوں سمجھے جیسے موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہے، ہر طرف جل تھل ہو رہی ہے۔ لیکن فرمایا کہ جو ماں باپ کو ستانے والا ہے اس رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا، اس کی توبہ قبول نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہو رہی ہوگی، چھما چھم برس، یعنی ایسے رحمت سمجھو کہ ایک تو یہ ہے نا کہ کوئی فقیر بازار میں صدا لگا رہا ہے، کوئی ہے سخی جو مجھے کھانا کھلا دے، اب سخی کی مرضی کھلائے یا نہ کھلائے، اور اگر سخی ہی آ کر آواز لگائے ہے کوئی مانگنے والا تو فقیروں کی موج نہ ہو جائے۔ ارے وہ رات ایسی رات ہے کہ سخیوں کا سخی، ساری کائنات کا خالق اور مالک، اس کی طرف سے رحم کی صدائیں آتی ہے کوئی مانگنے والا، میں اس کو عطا کر دوں۔ لیکن ایسی بابرکت رات میں ماں باپ کو ستانے والے کی بھی بخشش نہیں ہے۔ خدا را جن کے ماں باپ ناراض ہیں، میں تو ان سے عرض کروں گا اگر چاہتے ہو دنیا اور آخرت سنور جائے تو ان کے جا کے قدم پکڑو اور رونا شروع کر دو، چھوڑو ہی نہ جتنی دیر تک وہ دل سے تمہیں معاف نہ کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے، برائیاں کرنے والے، نشہ کرنے والے، چوریاں ڈکیتیاں کرنے والے، وہ افراد جو جوا کھیلتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، ان کی خدمت میں بھی ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا خدا را ان سب چیزوں سے باز آ جاؤ۔ ان سے باز کیسے آیا جا سکتا ہے یہ بھی نسخہ بتلا دوں۔ جو بندہ برائی چھوڑنا چاہتا ہے، کیا چھوڑنا چاہتا ہے؟ اونچی بولو ذرا۔ جو بندہ برائی چھوڑنا چاہتا ہے وہ بری محفل چھوڑ دے، برے دوستوں کی محفل نہیں چھوڑ رہا، جتنی مرتبہ برائی کو چھوڑے، ارے وہ برائی سے بچ نہیں سکتا۔ کئی میرے ساتھ ایسے بندے، ان سے میری ملاقات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ تم نشہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ تمہیں پتہ ہے نشہ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کسی کا منہ نالی میں پڑا ہوتا ہے، کوئی قبروں جا میرے پہلے میں جہاں گریفن گراؤنڈ کے سامنے میری کوٹھی تھی، میرے سرون کوارٹروں میں نا وہ لڑکے رہتے تھے، وہ نشہ کرتے تھے۔ یار اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، 3-4 بھائی اسی طرح نشے کی نظر، اور ایک کا تو عبرت انگیز انجام میں دیکھ کر تو یقین جانا پوری دنیا حیران رہ گئی، وہ جتنے علاقے والے تھے سارے حیران رہ گئے۔ اس نے وہ گریفن گراؤنڈ کے باہر نا وہ نشہ کر رہا تھا، تو وہ نشہ کوئی ایسا لگا کہ وہ مر گیا، گھر والوں کو پتہ نہیں ہے۔
یار اس کی لاش کو کتے نوچ کے کھا رہے ہیں. میں نے کئی نشہ کرنے والوں سے پوچھا، میں نے کہا تم یہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا جی کئی مرتبہ چھوڑا، علاج بھی کروایا، تندرست بھی ہو گئے، لیکن کہنے لگا ایک بات ہماری یاد رکھو، ہم نے برائی تو چھوڑ دی لیکن بری صحبت نہیں چھوڑی، جس طرح وجہ برائی میں پھر لگ گئے. جن کے پاس بیٹھے وہ ایک سوٹا تے لا، ایک نال کچھ نہیں ہوتا، ایک ایک لگا لے گا تو پھر چل گئے. کہنے لگا برائی چھوڑنی ہے تو سب سے بہتر ذریعہ یہ ہے، سب سے پہلے برے دوستوں کو چھوڑو. اور اس کے بعد اپنے دل میں یہ ول پاور پیدا کرو، میں نے اس برائی کو چھوڑنا ہے. اور اس کے لیے میں ایک نسخہ بتلایا کرتا ہوں، اپنی جیب میں ایک نمک کی ڈلی، ثابت نمک، وہ رکھ لو. جب زیادہ نشہ تنگ کرے منہ میں ڈال کر اس کو چوسنا شروع کر دو، لو بڑے سے بڑا نشہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹ جائے گا. یہ تو دنیا کی سزائیں بتلا رہا ہوں، ہائے ہائے آخرت میں اتنی شدید سزا اس کو دی جائے گی. حدیث پاک میں آتا ہے جب دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو ان کے جسم جل رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے. اتنے میں ایک بندے کو پکڑ کے جہنم میں ڈالیں گے تو اس کے منہ سے اس قدر بدبو آ رہی ہوگی کہ جہنمیوں کو اپنا پہلا عذاب بھول جائے گا اور اس کی بدبو کی وجہ سے اور زیادہ اپسیٹ ہو جائیں گے اور عرض کریں گے مالک مولا یہ کون بدبخت ہے جس کی بدبو نے ہمیں اپنے پرانے عذاب کو بھلا دیا، یہ نئی مصیبت میں ہمیں مبتلا کر دیا، یہ کون ہے؟ بتلایا جائے گا یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں شراب پیا کرتا تھا. اے نشہ کرنے والو، اے ماں باپ کو ایذا پہنچانے والو، عبرت پکڑو، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. مر گئے تو کروڑوں سال بھی توبہ کرو گے، توبہ قبول نہیں ہے. آج سچی توبہ کر لو، توبہ ایسی کرو کہ اگر گناہوں سے نکل آئے ہو دوبارہ گناہوں کی طرف پلٹ کے نہ جاؤ. یہ نہیں چلو انتے توبہ کر لیا اگو پھر نویں شروع کر دیں، یہ مذاق ہے، یہ توبہ نہیں ہے. توبہ کرو تو ایسی توبہ کرو جس طرح بھینس کے تھنوں سے دودھ نکل آئے، دوبارہ داخل ہونا ناممکن ہے. اسی طرح توبہ کرو، گناہوں سے ایسے باہر آ جاؤ دوبارہ گناہوں میں واپس پلٹنا ایسے ناممکن ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا